بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 2 فروری ہے اور الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں، اور 8 فروری سے پہلے صرف 5 دن پہلے بڑا استعفیٰ آ گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک بہت ہی قابل جج نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس وقت تمام وہ لوگ جو خبروں پر نظر رکھتے ہیں، جو باخبر ہیں، جو اس خبر کی اہمیت سمجھتے ہیں، اس استعفے کی اہمیت سمجھتے ہیں، وہ اس پر بات کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اس میں لکھا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر، اور وہ اب آگے دیکھنا چاہتے ہیں، آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اشعار لکھے ہیں، اور جن کا مفہوم واضح طور پر یہ ہے کہ آزادی کی زندگی کا کوئی مقابلہ نہیں، غلامی قبول نہیں کی جا سکتی، محکوم کا کوئی یوں سمجھے نظریہ نہیں ہوتا۔ اور پھر میں سن رہا تھا کہ اسی حوالے سے علامہ اقبال کے ان اشعار کے بارے میں جو تشریح کی جاتی ہے وہ میں سن رہا تھا، تو اس میں قرآن پاک کا حوالہ سامنے آیا ایک آیت کا، کہ جس میں اس طرح سے اس کا بھی مفہوم یہ ہے کہ لوگ کچھ اعمال کرتے رہتے ہیں ایسے کہ وہ سمجھتے ہیں بڑے زبردست ہمارے کام ہیں، لیکن وہ صرف دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی ان کے لیے بدلہ یا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی علامہ اقبال نے یہ جو شاعری کی، جس کا حوالہ دیا ہے یا جو اشعار انہوں نے اپنے استعفے میں لکھے ہیں، تو علامہ اقبال بھی قرآن پاک سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، وہاں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے اور ان کو اپنے پھر اشعار میں لکھتے تھے۔ تو یہ بھی چیز بڑی ایک اہم میں نے نوٹ کی۔ اب بات یہ ہے کہ کس طرح سے وہ اس کا مفہوم کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے نا قول کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور یعنی غلامی میں آپ جتنا عرصہ مرضی گزار دیں، لیکن جو آزادی کا ایک لمحہ ہے وہ اس پر بھاری ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے کیوں کی ہے؟ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑا دباؤ ہے، بڑا پریشر ہے اس وقت۔ آپ دیکھ لیجئے، اس سے پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دیا، خیر ان کے خلاف تو سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا، جو چیف جسٹس بننے والے تھے قاضی فیصل صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ بھی ستمبر میں، اس سال ستمبر میں، چند ماہ رہ گئے تھے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور جج جسٹس شاہد جمیل جب استعفیٰ دے رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ 2029 تک آپ دیکھیے، ابھی یعنی ان کے پاس کئی سال تھے ریٹائرمنٹ سے پہلے، لیکن یہ اب استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے بڑے زبردست جج سے، لائق تھے اور ایماندار تھے، مگر یہ استعفیٰ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور استعفے میں انہوں نے لکھا ہے جی بس کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر، اور کہا کہ جی میرے لیے اس منصب پر رہنا، لاہور ہائی کورٹ کے جج کے منصب پر رہنا میرے لیے باعث اعزاز تھا، ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ جسٹس شاہد جمیل نے آئین کے آرٹیکل 206A کے تحت استعفیٰ دیا، اور انہوں نے لکھا کہ میں نے زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے اپنے استعفے میں 4 اشعار بھی لکھے ہیں۔ آزاد کی آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات، آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، محکوم کو پیروں کرامات کا سودا، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ تو وہ کہتے ہیں جی خودی کی بات یہاں کیا کرنی، یہاں آزادی کی بات کیا کرنی۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اس پر لوگ رپورٹ بھی کر رہے ہیں آپ کہ جی یہ انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے، اور یہ تو انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا کہ اس طرح کے ماحول میں وہ کام ہی نہیں کر سکتے، آزادی نہیں ہے، تو دباؤ ہے، پریشر ہے، تو کیا فیصلے زبردستی لیے جاتے ہیں، کچھ دباؤ ڈالے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ ہو رہا ہے کہ چند ہی دنوں میں ہم نے دیکھا اب ایک تیسرا یہ استعفیٰ آ گیا ہے 2 سپریم کورٹ کے ججز کے استعفے کے بعد، اور اس سلسلہ یہاں نہیں رک رہا۔ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایک اور جج صاحب، لاہور کے ہائی کورٹ کے ایک اور جج کا استعفیٰ چند دنوں میں آنے والا ہے۔ معزز جج نے توشہ خانہ پر لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی۔ یہ شاکر محمود اوان یہ خبر شیئر کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آج ایک اور خبر بڑی عجیب آئی، نادرا کے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے پریشان لگ رہے تھے، فون پر بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے شاید وہ پشاور کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی بھی تفصیل آ گئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ساتھ دیکھیے اور خبریں ہیں، تحریک انصاف کے امیدوار
وجاہت حسنین شاہ کے کزن اور سابق MN فیض الحسن شاہ کے بھتیجے سید علی رضا شاہ کو بھی نامعلوم افراد نے اٹھا لیا۔ علی رضا کو آنکھوں کی بیماری ہے اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ بے شک ایئر چیف مارشل ظہیر سدھو کے بھائی اور مسلم لیگ نون کے امیدوار نصیر سدھو کی جیت کو ہر صورت ممکن بنایا جائے، لیکن اگر بات کسی نابینا کو اغوا کرنے تک آ گئی ہے تو پھر آنکھوں والوں کو ویسے ہی ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دینا چاہیے۔ یہ ماجد نظامی صاحب بہت زبردست جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں، جیو نیوز انگلش کے لیے، دی نیوز کے لیے، BBC اردو کے لیے، جنگ اخبار اور انڈی اردو کے لیے یہ کام کر چکے ہیں۔ یہ خبر یا اپنا تجزیہ دے رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے جناب سابق MNA اور حلقہ NA 65 کے امیدوار سید فیض الحسن شاہ کے بیٹے سید مہدی شاہ کھاریاں سے لاپتہ۔ خاندانی ذرائع نے سید مہدی شاہ کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ یاد رہے کہ فیض الحسن شاہ 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، جبکہ 9 مئی واقعات کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں PTI چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ ان کے بھتیجے وجاہت حسنین اسی حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں۔ تو اس کے باوجود جناب اب یہ معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے عمران بھٹی صاحب نے شیئر کی ہے، یہ بھی صحافی ہیں۔ PTI نامزد امیدوار NA 145 خانے وال کرنل ریٹائرڈ عابد محمود شاہ کھگا کو گزشتہ روز گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کی اطلاع، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اور اس میں جناب خالد جمیل صاحب بیورو چیف ABN نیوز، بڑے سینئر صحافی، یہ بھی گرفتار بھی ہو چکے، FI نے ان کے کیس بھی بنایا تھا، آج کل آپ کو پتہ ہے صحافی بڑے زیر تاب ہیں۔ یہ لکھتے ہیں جسٹس شاہد جمیل کے استعفے میں اقبال کی نظم ہندی مکتب کے اشعار درج ہیں۔ نظم 1935 کے برطانوی راج میں لکھی گئی۔ گورا چلا گیا مگر نظام بدلا نہ حالات، اگر کوئی شرم محسوس کرے تو استعفیٰ پورے نظام کے منہ پر تماچا ہے، بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقالات۔ یہ ہے جناب۔ تو اس پر آپ دیکھیے کہ سینئر صحافی کیا بات کہہ رہے ہیں، کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ سینئر صحافی اسناد ملک صاحب نے ٹریبیون میں یہ خبر دی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور کچھ اور کوارٹرز کی طرف سے بھی بڑا دباؤ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ معاملات ریٹائرڈ ججز تک بھی لے کر جائے، جو ججز ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جج محمد بشیر توشہ خانہ میں جنہوں نے سزا سنائی ہے عمران خان صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، وہ بے ہوش تک ہو گئے عدالت میں، انہوں نے استعفیٰ بھی دیا، بلکہ نہیں استعفیٰ نہیں بلکہ اس کو انہوں نے درخواست دی تھی کہ جب تک میری ریٹائرمنٹ یعنی مارچ میں ریٹائر ہو رہے تھے تو 1.5 ماہ رہ گیا، تب تک مجھے چھٹی دے دی جائے۔ وہ چھٹی بھی درخواست منظور نہیں ہوئی، اور اس کے بعد بھی ہوا ہے، طبیعت بھی خراب رہی، لیکن آخرکار انہوں نے سزا سنا ہی دی۔ اس سے پہلے جج ابو اسناد صاحب کی طبیعت بھی خراب ہوئی، لیکن وہ کیس پہ رہے، انہوں نے بھی سزا سنائی عمران خان صاحب کو۔ تو یہ بھی لوگوں نے کہا کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ملزم کی جگہ جج بیمار ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم نے ہمیشہ ملزمان کو بیمار ہوتے دیکھا ہے اور وہ ہاسپٹل میں جاتے رہے، میاں نواز شریف صاحب سے لے کے زرداری صاحب، شجری نام میمن ہوں، جتنے بھی ہیں، ڈاکٹر عاصم، ایک لمبی فہرست ہے، خورشید شاہ صاحب اور بہت سے، شہباز شریف ہوں، سب دیکھیں آپ کو ہاسپٹل کی تصویریں ملیں گی، اور اس کے بعد جو ہی حکومت میں آتے ہیں کبھی ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوئے، ایک دن بھی بیمار نہیں ہوئے۔ میاں صاحب آپ آئے ہیں، آپ دیکھیے شاش بشارت تقریریں بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، کوئی پلیٹلیٹس کاؤنٹ نیچے نہیں گیا ان کا۔ لیکن بہرحال یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ جی وہ ملزم ہے، وہ جیل میں ہے، کبھی کوئی بتاتا ہے کہ ان کے درد بھی ہے جہاں پر ان کو گولیاں لگی تھیں، لیکن وہ آتے ہیں اور وہ بیمار نہیں ہو رہے، جبکہ ججز بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو پریشر آپ دیکھیے کتنا زیادہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کے چیئرمین جو کہ PDM کے دور میں لگائے گئے تھے، آفتاب سلطان صاحب جو بڑے قریب سمجھاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، اور کہ جی میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتا، اتنی دباؤ اور جو کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، بڑے بڑے مگر مچھوں کو چھوڑ دو، تو وہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے توشہ خانہ والا یہ عمران خان صاحب اور ان کے خلاف کیس ایکٹیو ہوتے دیکھا، القادر ٹرسٹ والا کیس ایکٹیو ہوتے دیکھا۔ اس سے پہلے چیف پروسیکیوٹر بھی اس کے بعد استعفیٰ دے گئے تھے، نیب میں بہت سے استعفے آئے تھے، اور سیول رائٹ صاحب نے تو حال ہی میں لکھا ہے کہ ساری بیوروکریسی جو ہے اب تو نون لیگ کی لگ چکی ہے، تو اب بڑا مشکل ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی نون لیگ کو آپ نہیں دیں گے اسپیس۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی، ایک صحافی نے، کہ پولیس وین کے اندر جناب وہ نظر آ رہا ہے کہ پولیس یہ کیمپین چلا رہی ہے نون لیگ کی، ان کے وہ بینرز اور وہ سارے جناب پولیس نے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو حال ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خبر آئی ہے نادرا کے آفیسر کے حوالے سے، یہ بھی بڑی تشویشناک ہے، اور اس میں اب تک جو اطلاعات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں کہا جا رہا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے نادرا کے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نجیب اللہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ نجیب اللہ رات گھر سے نکلے اور واپس نہیں آئے۔ رمنا پولیس نے بھائی کی مدعیت میں اغوا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا، اور متن میں کہا ہے کہ نجیب اللہ نادرا ہیڈ کوارٹر میں بطور ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات ہیں۔ نجیب اللہ رات گھر سے نکلے اور واپس نہیں آئے، صبح کال کر کے پشاور جانے کا بتایا۔
بعد میں کال کی اور بتایا کہ پشاور ہوں، آواز بہت گھبرائی ہوئی تھی، دوبارہ کال آئی اور گھبرا کر کہا کہ مجھے کسی نے بٹھا لیا ہے۔ بھائی کا کہنا تھا کہ ہمیں شک ہے کہ بھائی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، تاہم پولیس نے مختلف نمبروں کی CDRs پر کام شروع کر دیا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا واقعی کی تحقیقات میں سیف سٹی کیمروں سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ تو ہمارے وفاقی دارالحکومت کا حال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کی جو بڑی خبریں بنی، ایک تو اس طرح نادرہ کے افسر کا اغوا اور ایک اور استعفیٰ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کا، اور جو دلچسپ بات یہ ہے، حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں وہ علامہ اقبال کے اشعار میں واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اس طرح غلامی میں کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہاں پر جو اپ رائٹ لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، ان کے لیے، یا جو بات سچ کرنا چاہتے ہیں، صحیح بات بتانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اب یہاں پر بہت مشکلات ہو گئی ہیں۔ موجودہ نظام میں بات کرنا یا صحیح فیصلے دینا بالکل اب ممکن نہیں رہا۔ اور اس پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فیصلہ صاحب جب سے آئے ہیں، چیف جسٹس بنے ہیں، تب سے اب تک یہ معاملات ہمیں مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس پر کچھ اور لوگوں نے بھی تبصرہ کیا ہے اس استعفے پر، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں راجہ محسن اعجاز رپورٹر لکھتے ہیں، وہ خبر شیئر کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بڑی اہم، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو علامہ راجہ ناصر عباس کی عمران خان سے ملاقات کے حکم پر عمل درآمد کا کہہ دیا۔ سائفر عدالت کے جج کے حکم کے باوجود علامہ راجہ ناصر عباس کی ملاقات بانی تحریک انصاف سے نہیں کرائی گئی تھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جج کہہ دیتا ہے، وہ جج جو فیصلہ بھی دے رہا ہے عمران خان کے خلاف، لیکن اڈیالہ جیل کا جو افسر ہے وہ زیادہ اس سے طاقتور ہے، وہ کہتا ہے نہیں کرواؤں گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پھر یہ سارے آپ استعفے دیکھیں، یہ پریشرز نظر آ رہے ہیں۔ جی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے تو پتہ نہیں شاید کروا دی جائے گی، اور یہ سارا کچھ، ورنہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی کئی احکامات نہیں مانے گئے، الیکشن کمیشن کے نہیں مانے گئے۔ تو بہرحال وہ آپ کے سامنے ہی، الیکشن کمیشن اگر کوئی کسی اور طرح کے احکامات دے دے تو اس پر تو عمل درآمد ہو نہیں سکتا۔ محمد اشفاق صاحب، یہ بھی سینئر رپورٹر ہیں، دنیا نیوز سے تعلق ہے، لکھتے ہیں جی سب پوچھ رہے ہیں کہ شاہد جمیل کے استعفے کی وجوہات کیا ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ استعفے کی کاپی پر انہوں نے علامہ اقبال کا شعر درج کیا ہے، اشعار درج کیے ہیں، بس وہی وجوہات ہیں، جس کی ایک لائن میں تشریح یہ ہے کہ وہ غلام جج کے طور پر فرائض سر انجام نہیں دے سکتے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ ابو ذر سلمان نیازی وکیل ہیں، لکھتے ہیں the verse from Iqbal clearly reflects he is of the view that he cannot continue to work as a slave judge، ایک غلام جج کے طور پہ وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ جناب وکیل بھی کہہ رہے ہیں، رپورٹرز بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ وہ ایک غلام جج کے طور پر کام نہیں کر سکتے، انہوں نے بھی غلامی نامنظور کہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔